رسول اللہ حیدری لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک یا زہرا لبیک یا زہرا نعرہ نعرہ حیدری اللہم صل علی نعرہ سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رحم اللہ من قرأ الفاتح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ ولم یکن لہ کفوا احد. بسم اللہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمتقين والنار للعاصين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سید الاولین والآخرین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین له الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من قيام يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. پروردگار عالم کا بے پناہ حمد و ثنا جس نے معرفت حسینی کی نعمت سے نوازا اور فکر حسینی اور عمل حسینی کرنے کی توفیق عطا کی. آج ایک مرتبہ پھر ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتے ہوئے یہی درخواست کریں گے. پروردگارہ واسطہ ہے حسین مظلومیت کا، حسین کی اس قربانی کا. پروردگارہ ہمارے فہم کو، ہمارے شعور کو، ہمارے کردار کو حسینی بنا. پروردگارہ اس نہضت پہ جس نہضت کے لیے بے انتہا قربانیاں دی گئی، پروردگارہ اس نہضت کربلا کو آگے بڑھانے میں ہمیں ناصروں میں شمار فرما. پروردگارہ مظلومین کی اس تحریک کو مظلومین عالم کے ساتھ جہاں بھی مظلوم ہے اس جہاں میں، بالخصوص مظلومان غزہ، فلسطین، پارا چنار، یمن اور دیگر مناطق اسلامی وغیر اسلامی، پروردگارہ ان سب مظلومین کی حمایت فرما، ان سب مظلومین کو کامیابی کامرانی عطا فرما. پروردگارہ ظالمین کو نیست و نابود فرما، بالخصوص امریکائی جنایت کار اسرائیل غاصب کو نیست و نابود فرما. پروردگارہ تمام مومنین کے مرحومین کو کی مغفرت فرما، بالخصوص بانیان مجلس، منتظمین مجلس، حاضرین مجلس کے مرحومین کو مغفرت عطا فرما. پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے و انصار میں شمار فرما، زیارت اربعین نصیب فرما، شفاعت حضرت زہرا نصیب فرما، اور محمد و آل محمد صلوات. ہماری گفتگو ہو رہی ہے جاہلیت کے بارے میں کہ ایک اہم ترین مسئلہ جس سے ہمیشہ عالمی انسانیت روبرو رہی اور عالمی انسانیت کو اس دور میں سب سے زیادہ استحصال کیا گیا. انسانی معاشرے کو، انسانی سوسائٹی کو اگر کہیں پہ مس یوز ہوا تو وہ وہی دور تھا جب جاہلیت حاکم تھی. جاہلیت فقط ایک خطہ نہیں ہوتا، جاہلیت ایک جغرافیائی حدود میں رہنے والی یا جغرافیائی حدود میں آنے والی کوئی زمین نہیں ہوتی، بلکہ جاہلیت ایک تاریخی تسلسل ہے اور ایک تاریخی اعتبار سے ایسے ادوار ہیں، ایسے دور ہیں، ایسے زمانے ہیں، ایسا پیریڈ ہے کہ جس میں انسان اپنے اللہ سے کٹ جاتا ہے. انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو یکسرہ نظر انداز کر کے اپنے رسومات، اپنے عادات اور اپنے قانون کو سوسائٹی میں، اپنے گھر میں، اپنے اہل و عیال میں، اپنی کمیونٹی میں لاگو کرنے کی کوشش کرتا ہے.
لہذا جاہلیت ایک وسیع تر میدان کا نام ہے، جس کی ہم نے مختصر سی وضاحت کل کی تھی ایک مقدماتی بحث میں، کہ اس جاہلیت کے مقابلے میں انبیاء کرام کو بھیجا گیا۔ انبیاء کا سب سے بڑا کام یہی تھا کہ انسان کو جاہلیت سے نجات دے۔ جاہلیت یعنی جہاں عقل حکم فرما نہیں ہے، جہاں شعور حاکم نہیں ہے، بلکہ حکمرانی شہوت کی ہے، حکمرانی غضب کی ہے، انسان اپنے نفس کا مقتدی ہے، انسان کا مقتدا نفس ہوتا ہے، شہوتیں ہوتی ہے، اپنا غضب ہوتا ہے۔ جہاں انسان کو اپنا غضب حاکم کرنا ہوتا ہے، اپنی شہوتوں کو پورا کرنا ہوتا ہے، انسان اسی طریقے سے اپنے لیے ایک قانون بھی بناتا ہے اپنے طرز سے، اور یہ کسی خاص گروپ سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ گھر سے نکل کے پھر ہم جامعہ میں جائیں، سوسائٹی میں جائیں، سوسائٹی کے بعد ہم پورے علاقے میں جائیں، علاقے میں پھر ایک ملک میں دیکھیں، اور اسی طرح سے عالمی سطح پہ اگر ہم دیکھیں تو یہ چیزیں آج بھی ہمیں صاف دکھائی دیتی ہے کہ جاہلیت حاکم فرما ہے۔ لہذا اس جاہلیت کے بارے میں بھی یہی کہا گیا جو دوران انبیاء یعنی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام آئے، انبیاء کرام اسی لیے آئے تاکہ قرآن یہی جملہ دہراتا ہے، یعنی مختلف طرز سے، مختلف زاویوں سے جو قرآن نے بیان کیا ہے انبیاء کے لیے، وَيَدَعَ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، یعنی انبیاء جب مبعوث ہوئے، انبیاء جب کسی سماج میں، کسی قوم میں، کسی خطے میں آ گئے تو ان کا پہلا کام یہی تھا ان کا کہ جو زنجیریں لوگوں نے اور سماج نے جن زنجیروں سے اپنے آپ کو جکڑا ہوا تھا، جن زنجیروں سے سماج بنا ہوا تھا، اور زنجیروں کا جو بوجھ پورا ایک سماج اٹھا رہا تھا، اس زنجیر کے بوجھ سے، ان ہتھکڑیوں سے، ان توقوں سے انسان کو آزاد کرے۔ یہ سب سے پہلا کام تھا۔ وہ زنجیریں کیا تھی؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ زنجیریں انسان کے عادات تھے، انسان کے رسومات تھے، انسان کے اپنے بنائے ہوئے نیم، بنائے ہوئے قانون تھے، جن قانون کی گرفت میں انسان نے اپنے آپ کو بہت محدود کیا ہوا تھا، درحالی کہ یہ انسان محدود نہیں ہے، انسان ایک نامحدود چیز ہے۔ جس طرح سے مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اتزعم انک جرم صغیر وقد انطوی فیک العالم الاکبر، کیا تو یہی گمان کرتا ہے کہ تو اس دھرتی پہ، اس سرزمین پہ ایک چھوٹا موٹا کیڑا ہے، وقد انطوی فیک العالم الاکبر، حالانکہ تیرے اندر سب سے بڑا عالم چھپا ہوا ہے، تو چھوٹا سا اپنے آپ کو کیوں سمجھتا ہے؟ لہذا انسان کو پہلی چیز جو انبیاء دیتے تھے، جو پہلی چیز پرووائڈ کرتے تھے، جو پہلا درس اور چیپٹر جو ہوتا تھا انبیاء کا، وہ شعور اور معرفت کا ہوتا تھا کہ معرفت دے۔ پیسے نہیں دیتے تھے انبیاء یہ نہیں دیتے تھے کہ بھائی یہ مال لے لو، یہ ہم نے ڈونیشن کیا، یہ ہم نے ایک ویلفیئر بنائی اور ویلفیئر بنانے کے بعد ہم آپ کو اتنا راشن دیں گے، یہ کام انبیاء کا نہیں ہے۔ انبیاء کا کام راشن بٹورنا نہیں ہے، انبیاء کا کام پیسہ دینا نہیں ہے، انبیاء کا سب سے کام یہ تھا کہ انسان کو خود سے آشنا کر دے، انسان کو خود سے آشنا کر دے، خود کی پہچان اسے دے کہ تم ہو کیا، تم ایک غلام نہیں ہو، تمہیں اپنی بصیرت ہونی چاہیے۔ اگر انسان ہو تو تم آزاد ہو، تم کسی کے غلام نہیں ہے، کسی کے بندے نہیں ہو، بلکہ جس طرح سے امیر کائنات امیر المومنین فرماتے ہیں نہج البلاغہ کے پہلے خطبہ میں کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ انسان کو بتوں سے آزاد کر دے۔ انسان نے اپنے لیے بہت سارے بت بنائے تھے جن بتوں کی انسان عبادت کرتا تھا، لہٰذا ان بتوں سے انسان کو نکال کے، بت خانوں سے نکال کے انسان کو اصلی معبود کا عبد بنا دے۔ یہ کام انبیاء کا تھا، یہ کام کسی اور آرگنائزیشن کا نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا عزیزان محترم، جو بھی نبی آیا اس نے کوئی ویلفیئر سوسائٹی نہیں بنائی، جو بھی نبی آیا اس نے کوئی انجمن نہیں بنائی، جو بھی نبی آیا اس نے کوئی حزب نہیں بنائی، جو بھی نبی آیا اس نے کوئی پارٹی نہیں بنائی۔ کسی بھی نبی کو آپ دیکھو گے تو کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ مثلا نوح کی پارٹی رہی، یہ فلاں نبی کی پارٹی رہی، ایسا کچھ بھی نہیں دکھائی دیتا۔ لہذا آج اگر سوسائٹی میں اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں تو یہ انبیاء کی دین نہیں ہے عزیزان محترم، یہ ہماری بنائی ہوئی ہے، یہ پارٹیاں ہم نے بنائی، یہ انجمنیں ہم نے بنائی، یہ رسمیں ہم نے سکھائی، یہ آداب ہم نے بنائے، ہم نے وہ ادب نہیں لیا جو انبیاء نے دیا تھا۔ لہذا انبیاء کس لیے آتے تھے؟ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، انبیاء اس لیے آتے تھے کہ تاکہ تم کو امت بنا دے، تمہیں بگاڑنا نہیں تھا، تمہارے درمیان اختلاف پیدا نہیں کرنا تھا۔ لہذا جاہلیت، توجہ فرمائے، یہ میں مثال دے رہا تھا، جاہلیت کا مقصد کیا ہے، جاہلیت کا مطلب کیا ہے؟ جاہلیت کا مفہوم اگر ہم خلاصہ کریں، یعنی جہاں پہ انسان کے غضب کی حکومت ہوتی تھی، جہاں پہ انسان کی شہوات کی حکومت ہوتی تھی، لہذا اللہ کی حکمرانی قبول نہیں کرتا تھا۔ ایک یہ مطلب، دوسرا یہ کہ اس کا دائرہ وسیع تھا جس کی طرف اشارہ کیا تھا، اور اتنا وسیع تھا کہ انسان کا غلام ہو جاتا تھا۔ اگر آپ اپنے ہندوستان کو ہی لے لیں آپ، کہ ہندوستان میں جب برٹش کمپنی آئی، ایسٹ انڈیا کمپنی، تو 200 سال پہ ایک چھوٹے سے ملک سے ایک کمپنی آتی ہے اور وہ 200 سال یہاں پہ حکومت کر کے چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کے پاس اس وقت میں وہ قانون نہیں تھا، اس قانون سے آشنا نہیں تھا، اتنی بصیرت لوگوں کے پاس نہیں تھی کہ وہ اپنی سرزمین کی حفاظت کرتے۔ لہٰذا ایک چھوٹا سا ملک اٹھ کے، ایک چھوٹی سی کمپنی اٹھ کے پورے ایک بہت بڑے ملک پہ جو ہے نا وہ قابض ہو جاتی ہے، وہ حکمرانی کرتی ہے۔
کس وجہ سے؟ چونکہ اختلاف تھا، آداب میں پھنسے ہوئے تھے لوگ، جو ہے وہ اپنی رسومات میں پھنسے ہوئے تھے، اپنے رسموں کو سنبھالے ہوئے تھے، رسموں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف تھا، ہندو مسلم کے ساتھ لڑ رہا تھا، مسلم ہندو کے ساتھ لڑ رہا تھا، ایک دوسرے کی صفوں میں دراریں ڈالنا، یہ سب سے بڑا کام جو استعمار کا ہوتا ہے. لہذا جو دور جاہلیت ہے، دور جاہلیت کی ایک نشانی جو سب سے بڑی تھی وہ یہی تھا کہ قبیلہ بازی زیادہ تھی، وہاں پہ اپنے اپنے قبیلے کو، اپنی اپنی نسلوں کو ترجیح دی جاتی تھی، لہذا اختلاف معاشرے میں بہت زیادہ تھا. لہذا سب سے بڑا کام جو قرآن بھی کہتا ہے کہ انبیاء جب آئے تو انبیاء اس لیے آئے تاکہ ان بگڑے ہوئے معاشروں میں ایک روح ڈال دے، ان کے درمیان ایک جان پیدا کر دے اور ان کو ایک امت بنائے. جیسا تقاضا بھی جو انسان سے وہ کسی اور چیز کا نہیں ہے، تقاضا انسان سے بھی جو کیا گیا، امت محمدی سے جو کیا گیا، وہ یہی تقاضا تھا کہ تم نے امت بننا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، کہ تم لوگ امت بن جاؤ. تم دھڑ کیوں بنے ہو؟ ایسا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب مکہ میں، مکہ مکرمہ میں جہاں خدا کا گھر بھی تھا، جب وہاں پہ وہ معاشرہ بننے کی اور امت بننے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوئی اس معاشرے میں، فوراً حکم آیا یا رسول اللہ آپ مکہ کو ترک کریں، آپ مدینہ جائیں. کیوں؟ چونکہ مکہ میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہے، مکہ میں وہ قابلیت نہیں ہے، وہ ظرفیت نہیں ہے. لہٰذا کہاں سے شروعات ہوگی؟ کہاں پہ انسانی سماج کو نجات ملے گی؟ جہاں پہ انسانی سماج امت کی شکل اختیار کرتا ہے. لہٰذا جاہلیت کے مقابلے میں جو انبیاء کا سب سے بڑا پرپوزل تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وہ یہی تھا کہ امت بننا ہے. لہٰذا پہلا کام جب مدینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو سب سے پہلا کام یہ تھا کہ ان کے درمیان امت بنا دی. ان کو جو اوس و خزرج جو سب سے بڑے دو قبیلے تھے ان کے درمیان عقد اخوت باندھ دیا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، عقد اخوت ان کے درمیان. جو غلام تھا وہ اس کا عقد جو ہے نا وہ آقا کے ساتھ پڑا، جو کالا تھا اس کا عقد جو ہے نا گورے کے ساتھ پڑا، جو شیخ تھا اس کا عقد جو ہے غریب اور مفلس کے ساتھ، جو امیر تھا غریب کے ساتھ. اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت اور اس معاشرے کے اندر جان ڈال دی. لہٰذا وہ رسموں سے نکل گئے، وہ آداب و رسومات جو انہوں نے خود کے بنائے ہوئے نیم تھے جو ان کے پاس، وہ کاٹ دیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صلوات بھیجیے. لہٰذا عزیزان محترم، جو سب سے بڑی اور ایک اور کوالٹی جو دور جاہلیت کی پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دور جاہلیت میں صرف جنگ ہوتا تھا، آپس میں جنگیں ہوتی تھی. اب توجہ کریں، موضوع ہمارا یہ ہے کہ ماڈرن جاہلیت، ایک جاہلیت جس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا کہ ولا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، یعنی پہلی جاہلیت، جاہلیت اولیٰ، ایک ایسی جاہلیت کی جہاں نبی نہیں ہے، توجہ فرمائیں، جہاں اللہ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، اس کو فالو نہیں کرتے. آپ یہودیوں کو لے لیں، آپ کرسچنز کو لے لیں، جنہوں نے بھی اسلام لیا، یعنی اسلام سے مراد وہ دین جو اللہ کے نبی لے کے آئے تھے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ہو، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو. لہٰذا اس دین کو جسے اللہ نے کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، وہ اسلامی تھا، جس کے سامنے، جس کے مقابلے میں تسلیم ہونا تھا، تسلیم خم ہونا تھا. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اپنا مذہب اور اپنی شریعت کو لے گئے، اپنی شریعت پہ پابند رہے، لیکن شریعت کے اندر تحریف کی. قرآن کہتا ہے کہ ان لوگوں نے تحریف کی، ان کے پاس کتاب تھی، انہیں امت بننا تھا، انہوں نے بگاڑ ڈالا جیسے یہودیوں نے. لہٰذا جو قانون اللہ کا تھا، قانون اللہ کے قانون پہ عمل نہیں کیا، لیکن دوسرے قانون انہوں نے بنائے، اپنے ضابطے بنائے، اپنے رابطے بنائے. وہ قانون انہوں نے تورات میں داخل کیے، وہ قانون انہوں نے انجیل میں داخل کیے، ان قوانین کی بیس پہ وہ معاشرے کو بڑھاتے رہے. لہٰذا اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں جنگ بھی ہے، اس میں جدال بھی ہے، اس میں لڑائیاں بھی ہیں، اور یہی صورتحال آج کے معاشرے کی بھی ہے. توجہ فرمائیں، آج کے معاشرے کی بھی یہ صورتحال. ایک وہ جاہلیت اولیٰ تھی جس جاہلیت میں ہم یہ سب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ فحاشی زیادہ ہے، وہاں پہ اختلاف زیادہ ہے، وہاں پہ شہوتیں حاکم ہیں. میری شہوت یہ ہے کہ مجھے مقام ملے، اقتدار ملے، میری شہوت یہ ہے کہ میرے پاس مال و جائیداد اور یہ چیزیں زیادہ ہو، میری شہوت یہ ہے کہ میرا مجمع بہت بڑا ہو، تب میں جا کے جو ہے نا میں اپنے آپ کو پیش کروں گا. آج کل کی دنیا بھی اسی شہوت میں گرفتار ہے عزیزان محترم. لہٰذا وہ جاہلیت اور اس جاہلیت میں فرق نہیں ہے، وہ جاہلیت اولیٰ تھی، یہ جاہلیت اخریٰ ہے. وہ جاہلیت بنا امام کے تھی، اس جاہلیت میں امام ہے، اس جاہلیت میں نبی کا فرمان ہے، لیکن نبی کا فرمان اس کو ہم نے بالائے طاقت رکھا ہے، اس کو ہم نے کبھی امپلیمنٹ نہیں کی. ہم نے اپنے رسمیں، اپنے قسمیں، اپنے رسومات ان کو بروئے کار تو لے آئے، ان پہ عمل کرتے رہے، لیکن نبی کے قانون پہ عمل نہیں کیا گیا. ایسا سب سے بڑی شکایت جو کل کو ہوگی نا وہ یہی ہوگی اس امت سے، سب سے بڑی شکایت. لیکن میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، بعثت رسول تک ایک جاہلیت تھی کہ رسول نہیں تھا، کوئی قانون نہیں تھا، لیکن سب سے پہلا قانون جو نازل ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہ سورۃ کتاب قرآن کی شکل میں یہ قانون ہے. یہ قانون کس کے لیے؟ نذیرا للعالمین، جیسے میں نے کل بھی کہا، ذکرا للعالمین، یہ تمام عالمین کے لیے، کسی خاص دھڑ، کسی خاص گروپ کے لیے نہیں، بلکہ چونکہ انسان کے لیے ہے، لہذا انسان جو بھی ہو اس کے لیے قانون، اس میں فطرت کے بنائے ہوئے قانون اسے ملیں گے جو اس کی طبیعت کے مطابق ہے، جو اس کی فطرت کے مطابق ہے، جو اس کی روح کی تشنگی کو پورا کر سکتی ہے، تشنگی کو مٹا سکتی ہے، جیسے وہ قانون اس میں پائے جاتے ہیں.
یہ قانون اللہ نے بنایا، نبی مبعوث ہوئے، نبی کی رحلت کے بعد ایک جاہلیت آ گئی دوسری. کس طرح سے؟ یعنی اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، لیکن اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے والا وہ انسان موجود نہیں. توجہ کیجیے، میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا، قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے. اور اس اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو اجرا کون کرے گا؟ اس کو اجرا کرنے والا بھی اللہ نے انتخاب کرنا ہے. اب میں اور میرے اور آپ میں تو اتنی صلاحیت نہیں ہے، ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم اس قانون کو اجرا کریں. کیوں؟ چونکہ ہم نہیں سمجھ پاتے. چونکہ قرآن نے جو بھی پیش کیا وہ فارمولہ پیش کیا. قرآن نے کہا اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، جاؤ نماز پڑھو، نماز پڑھو صبح کے فجر سے لے کے جو ہے مثلاً فرض کیجئے شام تک آپ کو رات تک نماز پڑھنا ہے. لیکن قرآن نے کہیں بھی یہ نہیں بتایا کہ نماز صبح آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے. قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ نماز عصر 4 رکعت ہے، نماز مغرب 3 رکعت ہے. قرآن نے کلی طور پہ ایک فارمولہ دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، بیع جو ہے وہ حلال ہے، ربا حرام ہے، سود لینا حرام ہے. لیکن قرآن نے اس کی ڈیفینیشن بیان نہیں کی. ایسا قرآن نے جو کچھ بھی ہمارے پاس دیا وہ اصول دیے، وہ فارمولے بیان کیے کہ اپنے معاشرے میں اگر تمہیں ربوی نظام، توجہ کریں، اگر سودی نظام آپ نے ختم کرنا ہے تو آپ کے لیے یہ ضابطہ ہے، اس ضابطے کے مطابق آپ نے اب ڈیفینیشن لینی ہے. اب ڈیفینیشن کس سے لیں گے؟ آپ تو ایک مسلک کے ہیں، میں دوسرے مسلک کا ہوں، آپ تیسرے مسلک کے ہیں. ہر کسی کا اپنا اپنا ایک بنایا ہوا امام ہے، تو ہر امام کی اپنی اپنی ایک تفسیر ہے، اپنی اپنی ایک وضاحت ہے جو قرآن کی آیتوں کی ہو رہی ہے. تو کہاں سے ہم وہ وضاحت لیں، کہاں سے ہم وہ تفسیر لیں، کہاں سے ہم وہ ڈیفینیشن لیں جس ڈیفینیشن کے مطابق وہ قاعدہ اور وہ ضابطہ صحیح لگے؟ تو اللہ نے اس کا بھی اہتمام کیا. اللہ نے کہا کہ اس خاتمیت کے بعد، نبی کے بعد، رسول کی رسالت ختم ہونے کے بعد ایسے انسانوں کو تمہارے درمیان کہ جو انسان اللہ کی طرف سے حجت تک یہ کائنات ہے، وہ انسان بھی اسی کائنات میں رہیں گے، اور اسی انسان کو امام معصوم کہا جاتا ہے. جیسے فرمایا کہ امام معصوم تمہارے درمیان. اگر کوئی وضاحت کر سکتا ہے تو معصوم ہی بتا سکتا ہے کہ یہ نماز کہاں تک پڑھنی ہے. جس طرح سے بہت سارے واقعات ہیں، میں واقعات میں نہیں جانا چاہتا چونکہ وقت زیادہ ہو جائے گا، کہ امام نے بتایا ہمارے امام کا قد اتنا نہیں ہے، ابھی چھوٹے ہیں سن سے، تو ایک مسئلہ پیش آیا تو امام نے بتا دیا. جب ید کا مسئلہ آیا کہ انسان کا مثلا اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، جس نے چوری کی تو ہاتھ کہاں سے کاٹے، کسی نے کہا کہ بازو سے یہاں سے کاٹے، کسی نے کہا یہاں سے کاٹے، کسی نے کہا یہ کاٹے. تو امام جب آئے تو امام نے فرمایا کہ نہیں، یہ خدا کے حدود ہے، حدود الہی کو نہیں کاٹا جا سکتا. جب قرآن کہتا ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی انگلیاں کاٹ دو. انگلیوں کے بعد اگر کوئی حصہ تم کاٹو گے تو تم خدا کے سرحدی علاقے میں داخل ہو گئے، اسے نہیں کاٹ سکتے. یہ وضاحت اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ امام ہونا چاہیے، یا نبی ہو یا نبی جیسا ہو جیسے امام ہوتا ہے. جیسا امام کے بعد، نبی کے بعد جس کی ضرورت ہے وہ امام کی. لہذا اللہ کی کتاب توجہ کرے، انسان نے اگر اپنا سماج بنانا ہے، اپنی زندگی بنانی ہے، قرآن بھی، قانون بھی اللہ کا، اور اس قانون کو امپلیمنٹ کرنے والا بھی اللہ کی طرف سے. جب یہ دو چیزیں آئیں گی، اسی کو ہم مذہب تشیع کی اصطلاح میں نظام امامت و ولایت کہتے ہیں. نظام امامت و ولایت اور کوئی چیز نہیں، یعنی جہاں پہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اور اللہ کا بنایا ہوا امام ہے. لہذا یہاں پہ الیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی، یہاں پہ شورا کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ وصیت کی ضرورت نہیں ہے. یہاں انتخاب نبی کی طرف سے نہیں ہوتا، بلکہ یہاں پہ انتصاب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نبی کو فقط وہ پیغام پہنچانا ہوتا ہے امت تک، لہذا انتخاب بھی اس کا. جیسے اس حوالے سے جب ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں اور یہی کہتے ہیں اپنے امام سے، جب مخاطب ہوتے ہیں السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ آپ وارث نوح ہے، وارث آدم ہے، وارث موسیٰ ہے، وارث عیسیٰ ہے، وارث ابراہیم ہے، وارث خاتم النبیین ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے ان انبیاء کرام کو اپنے دور میں، اپنے معاشرے کے مقابلے میں بعثت کا قیام کرنا پڑا، جس طرح سے یہ اپنے دور کے جاہلیت کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے اور قیام کرے، اسی طرح سے اے حسین آپ کو بھی اس دور میں ایسا قیام کرنا پڑے گا. اور ایک ایسا دور آئے گا کہ جس دور میں وہی جاہلیت پھر سے پلٹ کے آئے گی. لیکن فرق یہ ہوگا، وہ جاہلیت جو رسول سے پہلے تھی، اس جاہلیت میں تقدس نہیں تھا، اس پہ دین کی لیبل نہیں چڑھی تھی. وہ ہم کہتے ہیں بھائی یہ قبیلے کی رسم ہے، یہ قبیلے بنی بکر کی رسم ہے، یہ قبیلے بنی اسلم کی رسم ہے، اس پہ دین کا غلاف نہیں چڑھا تھا. لیکن جب رسالت مآب کی رحلت کے بعد جو مسلمان امت کے اندر جاہلیت پیدا ہوگی، جس طرح امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سیکون الجاہلیت الاخری، کہ ایک نئی جاہلیت وجود میں آئے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جاہلیت کے اوپر دین کا غلاف چڑھے گا، اس جاہلیت کے اوپر دین کا لباس چڑھے گا. لہذا یہ جاہلیت مقدس ہوگی. توجہ کرے، یہ جاہلیت مقدس ہوگی. اس میں اگر انسان
خطا بھی کرے تو اس خطا پہ اجتہاد کی لیبل لگے گی کہ اس نے کوئی خطا نہیں کی، اس نے تو اجتہاد کیا. اس پہ توجہ فرما رہے نا کہ اس پہ خطا کی لیبل نہیں بلکہ اس پہ اجتہاد کی لیبل لگے گی. لہذا انسان اس کو تقدس کی نگاہ سے دیکھے گا. اس میں اگر کوئی بھی آ کے گناہ کا بھی مرتکب ہو جائے، گناہ کے ارتکاب کے بعد بھی اسے سزا نہیں دیا جائے گا. جس طرح سے تاریخ میں ہوا، تاریخ میں خلیفہ سوم کے دور میں ایک ایسا بھی گورنر تھا جس نے اپنی گورنری کے دوران شراب پی اور مست ہو گیا. مست ہونے کے بعد وہ محراب میں آ گیا اور محراب میں اس نے نماز پڑھائی، نماز صبح. اور نماز صبح 2 رکعت نہیں بلکہ 4 رکعت اس نے پڑھائی. سب نے اعتراض کیا، بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے کہا کم اگر ہے تو میں اور 2 رکعت پڑھا دیتا ہوں، کیا مسئلہ ہے. یہ بات خلیفہ تک پہنچی اور خلیفہ نے کیا کہا، خلیفہ نے ایسے مجمع بیٹھا ہوا ہے، پورا دربار سجا ہوا ہے، تو حد تو ہونی ہے، شراب بھی کیا ہے، گواہی بھی موجود ہے، تو بھائی حد اس پہ جاری کرو. کوئی حد جاری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں بھائی حد جاری کریں؟ چونکہ یہ خلیفہ کی طرف سے گورنر تھا. توجہ کیجیے آپ، جاہلیت وہی ہے، اس نے وہی کام کیا جو قبیلے والے کرتے تھے جاہلیت، لیکن اس پہ لیبل چڑھا ہے اس کا. لہذا اس جاہلیت کے مقابلے میں اب کون قیام کرے گا؟ ایک مرد میدان تو ہو، مرد مجاہد تو ہو جو قیام کرے. لہذا ان صحابہ میں آپ دیکھیں کسی میں جرت نہیں ہوئی سوائے فرزند ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. فرزند ابو طالب کھڑے ہو گئے اور کہا کہ خلیفہ اس پہ تو حد جاری کرنی ہے، اور کوڑے مارے امام نے اس کے اوپر. لہذا ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے جو، لہذا یہ تسلسل کے ساتھ جاہلیت جاری ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ السلام علیکم اے وارث آدم و صفوت اللہ، اے وارث آدم، اے وارث نوح، اے وارث ابراہیم. یعنی جو نبی، توجہ کیجئے، جو نبی جس مشکل سے دوچار تھا، جس چیلنج سے مقابلہ کر رہا تھا، حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو یکجا ان سب چیلنجوں کا سامنا تھا، یکجا مل کے. جیسے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیلنجوں کا مقابلہ کیا. جیسے بار بار ایک ہی بات کئی مرتبہ رسول نازنین نے دہرائی اپنی امت کے درمیان، انی تارکم فیکم الثقلین. توجہ کریں، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. ایک چیز نہیں، صرف امام نہیں، صرف قرآن نہیں، میں 2 چیزیں تمہارے درمیان، یعنی 2 پر ہے. اگر اس امت نے پرواز کرنا ہے، اگر اس امت نے فلاح پانی ہے، اگر اس امت نے عروج کرنا ہے، اس کو اعلیٰ منازل تک پہنچنا ہے، تو ان 2 چیزوں کو گرفت میں لینا ہوگا، کتاب اللہ و عطرتی. عطرت ہوا ہے. لیکن کیا کیا امت نے بگاڑ کیا، اور یہ امت اتنی جاہلیت میں پھنس گئی اور جاہلیت کے دلدل میں اتنی جو ہے نا یہ اترتی گئی کہ بعض نے امام کو قرآن سے جدا کیا اور بعض نے قرآن کو امام سے جدا کیا. اور ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی جنت میں جاؤں گا اور یہ بھی دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے بھی جنت میں جانا. تو ہم کیوں جھگڑے؟ ہم رسول سے پوچھیں نا کہ کون جنت میں جائے گا. عزیزان محترم، آج جن پہ ہم انگلی اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے اہل بیت کو چھوڑا، کبھی ان انگلیوں کا اشارہ اپنی طرف بھی تو کرے کہ ہم نے کہیں قرآن کو تو نہیں چھوڑا. جاہلیت کا مطلب کیا ہے؟ جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حاکم نہیں ہے. جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ امام تو ہے لیکن امام حاکم نہیں ہے. امام 25 سال، توجہ فرمائیں، 25 سال امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں قید میں تھا اور میری زندگی ایسی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میری آنکھوں میں جو ہے نا وہ کانٹا چبھ رہا ہے میری آنکھ. ایسا لگ رہا تھا کہ میرے گلے میں ہڈی پھنسی ہوئی اور میں نہ اس کو نکال سکتا ہوں اور نہ اس کو نگل سکتا ہوں. 2 منٹ کے لیے اگر بچے کے حلق میں کچھ جاتا ہے نا تو ماں باپ کو چین نہیں آتا، کہیں سے ڈاکٹر پتہ نہیں کس کو فون کرنا، یہ کیا ہوا میرے بچے کے ساتھ، ایسا کیوں ہوا، یا خود کے گلے میں جائے تو کتنا انسان تڑپتا ہے. 25 سال مولا تڑپتے رہے. کہنا بہت آسان، کرنا بہت مشکل ہے. نہج البلاغہ پڑھ کے دیکھو نا کبھی. میں اکثر یہ بات دوستوں سے کہتا ہوں کہ جب ہم خود میں تھے تو نہج البلاغہ کا مطالعہ کرتے تھے، پڑھتے تھے، لیکن بعض خطبے سمجھ میں نہیں آتے تھے. حقیقت ہے یہ، واللہ اس ممبر رسول کی قسم، یعنی بعض چیزیں جو ہے نا سمجھ سے باہر تھی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا جو ہے ممبر پہ بیٹھے اور ممبر پہ بیٹھ کے وہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارا مجھے کس قوم کے ہتھے چڑھا دیا، مجھے لے لے یہاں سے، میں اس قوم میں نہیں رہنا چاہتا. لیکن جب اپنے معاشرے میں پھر یہی عالمی دین جاتا ہے اور عالمی دین کو بھی اسی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، یہ تو کوئی اور دین لے کے آیا. کیوں؟ چونکہ ان کے اپنے بنائے ہوئے نیم، اپنے بنائے ہوئے رسمیں، اپنے بنائے ہوئے عادات اتنے مضبوط ہیں کہ جس طرح سے مولا کو جب مولا نے کہا کہ یہ کون سی نماز تم پڑھ رہے ہو تو چلانے لگے، واہ اللہ کرنے لگے، واہ عمرہ واہ صحابہ. مولا رو رہے تھے، پھر جگہ نہیں ملتی تھی مولا کو کہیں پہ. کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ جاہلیت. توجہ کیجیے، جب جاہلیت سوار ہو جائے اور جاہلیت کو تقدس ملے، کس کا لیبل ملے؟ اس کو اسلام کا لیبل ملے، اس کو قدیس کا، تقدس کا. آج بھی یہی جاہلیت ہے، وہی جنگیں ہو رہی ہیں. آج فلسطین میں، غزہ میں تقریباً یہ اب پورا سال ہونے والا ہے اور قریب جو ہے نا 50,000 کے قریب جو ہے نا انسانوں کی موت ہو چکی ہے. تو مسلمان کہاں پہ ہیں؟
مسلمان کدھر ہے؟ کوئی ہے کہ جو پکارے؟ کوئی ہے کہ جو آواز اٹھائے؟ کوئی ہے جو ان مسلمان ہونے کے باوجود مظلوم کی حمایت کرے؟ حلف الفضول تھا ایک حلف جو دور جاہلیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانوں کے ساتھ باندھا. اس میں کیا تھا؟ چونکہ قریش کا یہ وتیرہ رہا تھا، جو بھی پارٹی باہر سے آتی تھی اقتصاد کے لیے، بزنس کے لیے، تو وہ اس پہ حاوی ہو جاتے تھے، اس کا سب کچھ لوٹ کے لے جاتے تھے، اس پہ ظلم کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے، جو اس کا دام ہوتا تھا وہ نہیں دیتے تھے، مختلف طریقوں سے ظلم کرتے تھے. پھر جوانوں نے مل کے نبی کی رہنمائی میں ایک گروپ بنایا کہ جو ظلم کے خلاف اٹھے، کہ کسی پہ ظلم ہوتے نہیں دیکھیں گے، جس پہ بھی ظلم ہوگا اس کے خلاف. یہ اس دور کی بات ہے کہ جب ابھی نبی مبعوث بھی نہیں ہوئے، ظاہری طور پہ مبعوث نہیں ہوئے، اور آج ہم کلمہ گو، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں. یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے نا. اس دور میں تو چھپا ہوا تھا سب کچھ، پتہ نہیں چلتا تھا کہ کب کہاں پہ کیا کون سی ٹریجڈی ہوگی، لیکن آج تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو اس سے بڑھ کر کوئی جاہلیت؟ یہی ماڈرن جاہلیت ہے، یہی وہ تقدس معابانہ جاہلیت ہے جس جاہلیت میں انسان اس پہ انگلی تو اٹھاتا ہے کہ تم لوگوں نے حمایت کیوں کی، لیکن اس پہ انگلی نہیں اٹھاتا کہ اتنے معصوم بے گناہ انسانوں کا شب و روز قتل عام ہو رہا ہے. اس پہ زبان نہیں کھولتا. اسماعیل ہنیہ تہران میں کیوں شہید ہوا؟ یہ تہرانیوں کی چال ہے، یہ تہرانیوں کی سازش ہے. اس پہ تو امام کعبہ بولے گا، اس پہ تو مفت خور علماء زبان کھولیں گے. لیکن فلسطین کے اندر اس آج کے دور کا فرعون اور نمرود وہ زندہ انسانوں کو جلا رہا ہے، زندہ انسانوں کے اوپر بم پھینک رہا ہے، اس پہ کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے امام ہمارے وقت کے امام صرف آپ کے امام، میرے امام؟ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ امام کی مثال ایک ماں کی مثال ہے. فرماتے امام کی مثال ایک باپ کی مثال ہے. فقط یہی ہوتا ہے کہ گھر میں اگر کوئی بچہ بگڑا ہوا ہے نا، باپ کی بات نہیں مانتا، ماں کی بات نہیں مانتا، تو کیا ماں اسے کھلاتی نہیں؟ اگر اس کو پتہ چلے کہیں پہ کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اگر باپ نے لکھ کے بھی دیا ہوگا اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دینا، پھر بھی باپ کو جو ہے نا وہ سکون نہیں ملتا، تڑپتا رہتا ہے. آج ولی عصر ہمارے یہ جو حالات دیکھ رہے ہیں نا ہماری امت کے، بعض علماء فرماتے تھے کہ جب مکاشفہ ہوتا تھا ان کو تو کہتے تھے کہ ہم نے امام کو دیکھا، ہم نے مشاہدہ کیا امام کو، لیکن امام کی آنکھیں سرخ تھی، لال تھی. پھر پوچھنے والے نے پوچھا یا امام ایسا کیوں؟ کہا کہ چونکہ میں شب روز اپنی امت کے جوانوں کو، گناہوں کو دیکھ رہا ہوں، ان کے نام عمل میرے پاس پہنچتے ہیں اور ان کے نام عمل کو دیکھ کے میری چیخیں نکل آتی ہیں. کیوں؟ چونکہ ہم سب اولاد ہیں، ہم سب فرزند امام ہیں. ایسا کوئی قیام نہیں کرے گا. لہٰذا امام عالی مقام نے جو قیام کیا اس جاہلیت کے مقابلے میں، چونکہ وارث انبیاء تھے، چونکہ وارث آدم تھے، چونکہ وارث ابراہیم تھے، چونکہ وارث خلیل اللہ تھے، جیسے پیغمبر نے پہلے ہی کہا تھا حسین منی معنا من حسین من حسین عزیزان محترم. لہٰذا ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے. نہیں امام تو ہے لیکن ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. اس طرح سے کہتے ہیں نا ندبہ پڑھو. دعائے ندبہ کیوں پڑھنا ہے؟ دعائے ندبہ اسی لیے پڑھنا ہے. ندبہ یعنی گریا کرو، گریا کرو، رونا کس لیے ہے؟ اس میں پڑھتے ہیں نا ہم کہ پروردگارا مجھے پتہ نہیں میرا امام کہاں پہ ہے، میں محسوس نہیں کر رہا ہوں اپنے امام کو. آیا وہ کسی صحرا میں ہے؟ یہ دعا کے جملے ہیں دعائے ندبہ کے. آیا وہ کسی صحرا میں ہے؟ آیا وہ کسی بیابان میں ہے؟ بیابان کی خاک چھان رہا ہے، میرا امام کہاں پہ ہے؟ اس کو محسوس کرو نا. جاہلیت سے اگر نکلنا ہے، جاہلیت سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو تم یہ دیکھو کہ تم اپنے امام کو کتنا محسوس کر رہے ہو اپنی زندگی میں، اپنے کاروبار میں، اپنے تجارت میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنی یونٹی میں، اپنے قبیلے میں، اپنے خیر و خیرات میں، ایک دوسرے کے تعاون میں کتنا تم دیکھ رہے ہو، اپنے اسکولز میں، اپنی تعلیمات میں، اپنی مجلسوں میں، اپنے جلوسوں میں. امام کو مشاہدہ کرو. مگر نہ وہی ہے. کل ایک امام نے کہا کہ 25 سال وہ اس قید میں رہے اور آج جو ہے نا وہ ہزاروں سال سے ہمارے امام قید میں. عزیزان محترم، جیسا امام علی مقام امام حسین نے بھی جب قیام کیا تو فقط اس غرض سے تاکہ یہ امام کی شناخت ہو، ان کو یہ محسوس کرے کہ ہمارے درمیان امام ہے. لیکن بے معرفتی اور جاہلیت کا نقاب اور تقدس اتنا بڑا تھا کہ امام سامنے تھا. امام نے کہتے ہیں کہ بعض مقطع لکھتے ہیں کہ امام نے 10 محرم عصر عاشوراء تک کئی مرتبہ کئی امامے بدلے. کبھی امامہ رسول خدا پہن کے جاتے تھے. یا امام ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ امام نہیں چاہتے کہ عمر سعد اور شمر لگیم جیسا انسان بھی جہنم میں جائے. امام چاہتے کوئی تو ہے اس میں. کہتے ہیں کہ 10 افراد شب عاشوراء جو ایک رات کی مہلت امام نے مانگی، بعض کہتے ہیں کہ عصر عاشوراء تک اس رات کے
خیرات سے برکت سے 10 افراد لشکر عمر سعد سے نکل کے لشکر امام میں آ گئے امام کے پاس. ہمیں محرم میں یہی لینا چاہیے تھا کہ ہم اپنا ہاتھ بڑھائیں. آگا ہم مظلوم ہیں, ہم گناہ گار ہیں, ہم آئے ہیں. حر کو تو آپ نے بخشا, حر نے تو آپ کا راستہ بھی روکا, ہم نے تو کوئی راستہ بھی نہیں روکا. یہ توبہ کے دن ہے, توبہ کرنے کے, اپنے آپ کو امام کے قریب لانے کے. جیسے امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام. بس عزیزان محترم, یہ مصائب کے 2 جملات میں آپ کی خدمت میں پڑھوں کہ امام جب مدینے سے نکلے نا تو بہت سخت تھا امام کے لیے مدینے سے الوداع ہونا. کچھ وداع جو ہے نا, وداع کے لمحات بہت سخت تھے. ایک وداع جب امام مدینے سے نکلے اور اپنے جد امجد کی زیارت کے بعد, اپنی والدہ کی زیارت کے بعد جب مدینہ چھوڑا تو یہی جملہ تھے زبان حال امام حسین کی کہ بابا اے میرے نانا, آپ کے روزے کو چھوڑنا میرے لیے دشوار ہے, بہت سخت ہے, بہت سخت ہے. لیکن پھر بھی جب حسین واپس آئے تو اپنے اس قافلے میں ہر کسی کو پایا. قافلے میں زینب بھی ہے, قافلے میں بچے بھی ہیں, قافلے میں عباس علمدار بھی ہے, قافلے میں علی اکبر بھی ہے, قافلے میں جوان بھی ہے, نوجوان بھی ہے, ابو الفضل عباس بھی ہے. یہ وداع سخت تھا لیکن زیادہ دشوار مظلوم کربلا کے لیے تھا. لیکن ایک اور وداع جو اس سے بھی سخت اور دشوار تھا, وہ جب خیموں کے باہر امام عالی مقام نے آواز دی, یا زینبا یا کلثوما علیکن من السلام. اے زینب, اے کلثوم, تم پہ میرا آخری سلام ہو. کہتے ہیں کہ یہ الوداع بہت سخت تھا, بہت دشوار تھا. بیویوں کے لیے سخت تھا. کیوں سخت تھا؟ کیونکہ حسین تو نکل لیں گے, حسین تو مقتل کی طرف جا رہے ہیں, لیکن بیویوں کا کوئی پرسان حال نہیں. ارے قافلے میں نہ عباس ہے, قافلے میں نہ اکبر ہے, قافلے میں نہ قاسم ہے, قافلے میں نہ حبیب ہے, قافلے میں کوئی بھی انصار یارو یاور نہیں. لہذا یہ الوداع بہت سخت تھا. لہذا یہاں پہ کیا کیا جناب زینب کبریٰ نے, جناب زینب کبریٰ سے جب طلب کیا امام مظلوم نے, کہا بہن مجھے وہ جامہ لے کے دے دو, ارے وہ کرتا جو میری اماں نے تمہیں امانت کے طور پہ دیا تھا. بھیا دوڑتی ہوئی آئی, بھیا کیا واقعی تم جا رہے ہو؟ ارے میری اماں نے وصیت کی تھی کہ کہا تھا کہ جب میرا حسین تم سے وہ میرا کرتا مانگے گا تو سمجھ لینا کہ حسین کی شہادت قریب ہے. لہذا وصیت کی تھی کہ میرے حسین کو ارے میرے لاڈلے کے گلے پہ بوسہ دینا. لہذا زینب کبریٰ نے بوسہ دیا. جب بوسہ دیا, الوداع کیا, جب سوار کیا, کس طرح سے سوار کیا, جب خدا حافظی ہوئی, کہتے ہیں حسین باہر آئے, خیموں سے باہر جب آئے, ایک نظر بائیں طرف, ایک نظر دائیں طرف, کیا دیکھا؟ کہتے ہیں کہ جناب زینب کبریٰ آگے بڑھی. کہا بھیا کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا بھیا عباس تو فرات پہ ہے, ارے اکبر تو مقتل پہ ہے, کوئی اگر نہیں ہے, ارے علی کی بیٹی تو ہے, وہ سہارا دے گی, ارے وہ تمہیں سوار کرے گی. حسین کو تو علی کی بیٹی نے سوار کیا. میں تو یہی کہوں گا, ارے بیوی آج تم نے حسین کو سوار کیا, لیکن کل کا منظر کیا ہوگا؟ ارے جب 11 محرم کی وہ عصر ہوگی اور ایک مجمع ہوگا, ارے حسین بھی ساتھ نہیں ہوگا تو کون سوار کرے گا؟ اللہ اللہ کسی غم میں نہ رلائے تمہیں کوئی سوائے غم حسین کے. بس ایک الوداع پڑھوں, ایک الوداع کے یہ مصرع پڑھتا ہوں, چونکہ یہ ایام جناب سکینہ کے ایام ہیں, یہ ایام جناب زینب کبریٰ کے ایام ہیں. ارے کہتے ہیں کہ جب فرش نامدار سے ذوالجناح سے حسین نے کہا, ذوالجناح تو نکل جا, تو نکلا کیوں نہیں نکلتا؟ ذوالجناح سے بات کی مولا نے, ذوالجناح یہ آخری سواری ہے, اب اس کے بعد تمہیں دوبارہ نہیں دیکھوں گا, تمہیں دوبارہ زحمت نہیں دوں گا. لیکن یہ بے زبان جانور کیا کرتا ہے, ارے نیچے کی طرف گردن جھکائے آگے نہیں بڑھتا. ایک دفعہ متوجہ ہوئے حسین کربلا, کیا دیکھا عزیزوں؟ دیکھو گے کیا دیکھا؟ دیکھا کہ ایک کمسن بچی ارے گھوڑوں کے ٹاپوں سے لپٹی ہوئی گھوڑے سے کہہ رہی ہے, ذوالجناح میرے بابا کو کہاں لے کے جا رہے ہو؟ یہ بی بی سکینہ تھی جو گھوڑے سے ہم کلام تھی. حسین زمین پہ آئے, ارے زمین پہ بیٹھے, ایک دفعہ گلے سے لگایا. زینب کبریٰ دیکھ رہی ہے, یہ منظر بیویاں دیکھ رہی ہے. حسین کربلا نے کیا کیا؟ ارے بیوی کے آنسو پہنچے اور یہی کہا جناب سکینہ سے, بیوی ان آنسو کو سنبھال کے رکھنا, ان آنسو کی ضرورت آج نہیں. ارے بیوی تمہیں کل بھی رونا ہے, کل جب خیموں پہ حملہ ہوگا تمہیں اس وقت بھی رونا ہے, جب تماچے لگیں گے تمہیں رونا ہے, جب تمہارے کانوں سے بالیاں نکالی جائیں گی تمہیں رونا ہے. ارے جب مقتل میں آؤ گی تم میرا جنازہ دیکھو گی, وہاں شمر لعین تازیانے لگائے گا, ارے تمہیں رونا ہے, ارے کوفہ میں رونا ہے, زندانی شام میں رونا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین حی منقلبین ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون.
پروردگار ہماری ادنا سے تعزیداری کو قبول فرما. پروردگار اس کے صدقے میں ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما. بانیان منتظمان مجلس نظر کرنے والے مومنین اور حاضرین مومنین کے مرحومین کی مغفرت فرما. پروردگار تمام مومنین جو فرش عذاب پہ بیٹھے ہیں تمام مومنین کے جان و مال و ناموس کی اور عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار ہمارے ولی عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. حج بیت اللہ زیارت کربلا نصیب فرما. شفاعت اہل بیت نصیب فرما. شفاعت حضرت زہرا نصیب فرما. اور محمد و آل محمد صلوات یا حسین.